کو دینی ماحول کیسا بنا سکتے؟ اگر کوئی ایک عورت خاتون دیندار ہے، یا جو ہے گھر کی بیٹی دیندار ہے، یا بیٹا دیندار ہے، یا ماں دیندار یا باپ دیندار، کوئی ایک ہی دیندار ہے، باقی سب بے دین ہے، تو اس گھر کو دینی ماحول کیسا پیدا کرنا؟ بہترین سوال ہے۔ دیکھو، گھر کو دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے گھر میں ہم جو ہے دین کے باتیں چھیڑیں، دین کے باتیں بتائیں، سب کو جو ہے ہم بٹھائیں، اپنے لوگوں کو، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا ہمارے گھر میں جتنے بھی فیملی ممبرس، ان کو بٹھائیں، بٹھا کر کے ان سے جو ہے دین کے کچھ سوالات پوچھے، اور کچھ سوالات ان سے پوچھے، یعنی توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، شرک کسے بولتے، شرک اکبر کا تو کیا ہوں، شرک اصغر کا تو کیا ہوں، اس طرح کے توحید ربوبیت بولے تو کیا ہوں، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء صفات کیا ہے، قرآن کریم جو ہے کس پر نازل ہوا، کون سا سورہ پہلے نازل ہوا۔ گھر میں جو ایسے گفتگوਆਂ کریں، ایسے باتیں کریں اور قرآن نکالیں، کیونکہ پڑھے لکھے رہتے یا جو ہے کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے رہتے، ان سے جو ہے قرآن دے، ہم بھی ایک قرآن پکڑے، دیکھو فلاں آیت میں اللہ جو ہے نماز نہیں پڑھنے والوں کے بارے میں کیا بولا، کیا بولا، دیکھو جہنم میں جل رہے نماز نہیں پڑھنے والے۔ جنتی لوگ پوچھتے ما سلککم فی سقر، تم کیوں جہنم میں جل رہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کو جیسے جہنم میں جل رہے۔ تو علمی ماحول پیدا کرے گھر میں، علمی ماحول سے انشاءاللہ عملی ماحول پیدا ہوتا، بغیر علم کے عمل نہیں کر سکتے، اس لیے علمی ماحول پیدا کرے، پہلے جو ہے ایجوکیٹ کرے، ان کو جو ہے بتائیں۔ اس لیے جو ہے میں ایک بات بتاتا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ بولتے کیا جاننے والے نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ جہاں علم آ جاتا وہاں جہالت ختم ہو جاتا۔ اب دیکھو لائٹ بند کر دو، کیا ہوتا؟ اندھیرا ہو جاتا۔ اندھیرے کو دور کرنا ہے تو کیا کرنا؟ لائٹ لانا۔ جہالت کو دور کرنا ہے تو کیا کرنا؟ علم لانا۔ تو علمی ماحول گھر میں پیدا کرے، گھر میں کتابیں لا کے رکھے، جو زبان میں گھر میں پڑھنے والے ہیں وہ زبان میں کتابیں لا کے رکھیں۔ اگر بیوی جو ہے دیندار ہے، شوہر دیندار نہیں ہے، اس کو کبھی بتائیں، کبھی جو ہے دین کے باتیں کریں، بیٹھ کے پیار و محبت کی جو باتیں کرتے ہیں اس میں جو ہے دین کی باتیں بھی ملائیں، ملا کر کے قرآن سامنے رکھے اور قرآن کی باتیں بتائیں۔ کیونکہ ہم دنیا میں اگر مل کے ہیں، ہندوؤں میں کہاوت ہے پہلی نوریلا پنٹا بول کے، ہمارا کہاوت کیا ہے منو؟ ہمیشہ کا پنٹا ہے۔ اگر شادی کرے تو ہمیشہ کے جو ہے یہ جوڑا ہے، میں نہیں بولے، اللہ قرآن میں بولا والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ سورہ طور میں اللہ 25ویں آیت میں کیا بولا منو؟ دیکھو دنیا میں جو بھی دیندار رہتے، ایمان والے رہتے، ان کو ہم جنت میں بھی ملا کر کے رکھیں گے۔ تو یہ جوڑا جو ہے، یہ رشتہ جو ہے دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا بھی ہے، ہمیشہ کا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں مل کے ہیں تو وہاں بھی مل کے رہ سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا ہے، ایمان والے ہونا ہے۔ تو سب مل کے ہم جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ سب مل کے جو جنت میں انشاءاللہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے جنت میں جو ہے لوگوں کے گھراں دے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے بولا ہے عمر تمہارا گھر میں دیکھوں، ایک خاتون جو ہے تمہارے گھر کے باہر تھی، میں گھر کے اندر جانا چاہا لیکن تم جو ہے اگر تم رشک کرتے بلکہ میں نہیں گئی ہوں، تمہاری جو ہے رشک کے عمر فاروق روئے، یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں گئے تو میں کیسا رشک کرتا، میں کیسا غیرت کرتا، نہیں کرتا یا رسول اللہ بول کے روئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھراں دے کے جنت میں، رمیسہ ام سلیم کا گھر دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرعون کی داسی جو ہے شعتہ کا گھر دے کے، آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ کا گھر دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ علمی ماحول بنائیں، علمی ماحول گھر میں پیدا کریں، چھوٹے چھوٹے اجتماعات رکھے گھر میں، اور اجتماعات کن کے ذریعے رکھے؟ جو بے دین شوہر ہیں ان کے ذریعے ہی جو ہے کہ اجتماع، آپ مولانا کو بلاؤ یا کسی کو بلاؤ، گھر میں جو ایک چھوٹا پروگرام رکھیں گے دینی اجتماع، انہوں سے خود رکھتے ان کی بھی جو ہے مسجد سے تعلقات ہوتا، مولانا سے تعلقات ہوتا، دینداروں سے تعلقات ہوتا۔ اس طرح ماحول پیدا کرنا۔ ہم کیا کرتے؟ تنہا جو ہے دین میں عمل کرتے رہتے، کسی کو نہیں بولتے، اس کی وجہ سے گھر ایسا ہی رہتا۔ یہ ہے۔